وہ رحمان ہی ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھلایا، خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا، علمہ البیان پھر اسی اللہ نے رحمان نے انسان کو بیان سکھایا، بات کرنا یہ سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند کا ایک حساب ہے، ایک انداز ہے۔ والنجم والشجر یسجدان والنجم بیل بوٹے اور درخت یسجدان سجدے میں ہے، سجدہ ریز ہے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان اور اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا، ووضع المیزان اور ترازو کو قائم کر دیا، ترازو کو رکھ دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان زیادتی نہ کرو ترازو میں، ناپ تول میں آپ زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور مقرر کرو وزن کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ سورۃ الرحمن 27ویں پارے میں ایک اہم اور بہترین صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بہت سارے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، بہت سارے نعمت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ہیں انسان کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتی بھی ہے کہ آپ کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الرحمن وہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، وہ رحمان ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے رحمان۔ آپ نے فرمایا رحمان کو مانو، رحمان کے سامنے سجدہ کرو، رحمان کی عبادت کرو۔ تو کفار نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب اللہ نے سورت کو نازل فرمایا الرحمن وہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی رحمان ہونے کی نعمت بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر کتنی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، وہ نعمت ایک ایک بیان ہوگی۔ علم القرآن وہ رحمان ہے، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، قرآن سکھایا ہم سب کو۔ اب اسی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، اس کے لیے آسان فرمایا، اور جمیع مسلمان انسان بھی ہے کہ اللہ نے سب کے لیے قرآن کو آسان فرمایا۔ خلق الانسان اسی رب نے انسان کو بنایا۔ دوسری نعمت اللہ نے انسان کو بھی بنایا، وہ رحمان ہے جو انسان کو بناتے ہیں۔ یہاں پر انسان سے دو مراد، یا تو ہم سب سے پہلے جو ہمارے آدم علیہ السلام تھی وہ مراد ہو سکتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یا عام مسلمان کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیے ہیں، سارے انسان ہونے میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، تفسیر معارف القرآن میں بات لکھی ہے کہ تعلیم قرآن کو مقدم کیا ہے تخلیق انسان پر۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن سے کیا، پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ تو تعلیم قرآن کو مقدم کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اور مطلب وہ تعلیم قرآن ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کے اندر قرآن کے احکام پر گزاریں گے، یہی مطلب اور مقصد ہے، اس لیے تعلیم قرآن کو مقدم فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ البیان اسی رب نے انسان کو بیان سکھایا، بات چیت سکھائی، گفتگو کا طریقہ سکھایا، مختلف لینگویج مختلف زبانیں سکھائی۔ چنانچہ تفسیر الخازن میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 زبانیں سکھائی تھی، وہ 700 زبان میں بات کیا کرتے تھے، اور اس میں سے جو بہترین زبان تھی وہ عربی تھی۔ تو یہ زبان لینگویج بھی سے مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہم بات چیت کرتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے کہ اسی رب نے انسان کو قرآن پاک سکھایا۔ اتنے عظیم اور بڑی نعمت کہ اس کو برداشت کرنے والے، اٹھانے والے، کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی آسمان، کوئی پہاڑ، کسی نے اس کو تحمل اور برداشت نہیں کیا، لیکن اسی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نازل فرمایا، انسان نے اس کو تحمل اور برداشت کر دیا، اس کو قبول کر دیا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، تیسری نعمت علمہ البیان ہے۔ آگے فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند کا ایک اندازہ ہے، ایک وقت مقرر ہے۔
وہ صبح بھی جس وقت آتے ہیں اس کا ایک وقت ہے، اور رات کو جب غروب ہوتا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، یعنی اپنے اندازے، اپنے رفتار سے، اپنی حدود سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے دن اور رات چینج ہوتے ہیں، اور موسم کا تبدیل ہونا، اس طرح تاریخ کا تبدیل ہونا، اور اسی طرح اسی چاند اور سورج کے ذریعے سے ہمارے فصلوں کا پک جانا، میوے پھل فروٹ وغیرہ یہ سارے پک جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، شمس اور قمر۔ اگلا نعمت اللہ آگے فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، بیل بوٹیاں اور درختے، یہ تھنے والے درخت اور بغیر تھناور کے درخت، یہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہے، سارے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ہر وقت یہ سجدے میں لگے ہوتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا، بلند رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ترازو بھی قائم کر دی۔ تو آسمان کو بلند کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اسی میں پھر اللہ نے ترازو قائم کر دیا۔ یہ ترازو قائم کرنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم کوئی چیز لے دی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، انصاف کے ساتھ ہمارا کام چل جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار ترازو میں زیادتی مت کرنا، نقصان مت کرنا، ظلم نہ کرنا، اپنے ترازو میں ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی چیز لیں گے ناپ تول میں ظلم زیادتی نہیں کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ترازو کو تولو، رکھو، انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ترازو کو کم کی سے گنا دو۔ آپ اس سے دو مراد ہو سکتے ہیں کہ لیتے وقت کسی کا چیز زیادہ نہیں لینا ہے، اور دیتے وقت کسی کو کم نہیں دینا ہے، یعنی لینے میں بھی ہم یہ زیادتی نہیں کریں گے کہ ہم ان سے چیز زیادہ لیں گے ترازو میں، یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح اور جب ہم ان کو دیتے ہیں تو کم کر کے، گھٹا کر کے نہیں دیں گے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ سورۃ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ نعمتیں ہمارے لیے سب کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق، ہمت اور استقامت نصیب فرمائے، اور سورۃ الرحمن کا جو معنی و مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرمائے۔